بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی سچائی جو ان سی ہے ہر دور میں ہر وقت ثابت ہوتی ہے۔ ایسے ایسے لوگ آئے ہیں جو ہمیشہ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنا، اللہ رسول کا نام بیچ میں لانا، فساد ڈالنا، ختم نبوت کا کرنا، کبھی توہین رسالت کے مقدمات بنوانا۔ ایک ایسا شخص ہے جو حال ہی میں جس کے اپنی پارٹی نے کہا کہ یہ جھوٹا مکار اور خائن ہے، اس کی شکل یہ دکھاتا ہوں میں۔ اس کا نام ہے فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان۔ اس کا والد مفتی محمود، وہ بھی یہی کام کرتا رہا ساری زندگی، اور بھٹو کے ساتھ اس سے پہلے مقابلہ کیا، بھٹو کی سیاسی قبر بنائی اس نے ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ اس کے بعد اس کے مرنے کے بعد فضل الرحمان نے اس کی پارٹی پہ قبضہ کر لیا، اور JUI-F کے نام سے اس نے پارٹی بنا دی۔ اصل میں دو حصوں میں یہ تقسیم ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد اس نے جو سیاست کا ایک نیا رنگ سٹارٹ کیا کہ جو مفتی محمود کے مخالفین تھے ان سے اتحاد کر لیے۔ اتحاد کی وجہ یہ تھی کہ فضل الرحمان ایک لالچی آدمی تھا، یہ میں پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اپنے والد کے جو پروگرام ہوتے تھے نا، جیسے انہوں نے کچھ کہیں پروگرام کرنا تو وہ پہلے سے ان کے دشمنوں کو اطلاع کرتا تھا اور پیسے لیتا تھا۔ اس کا وتیرہ رہا کہ یہ مختلف جگہوں سے یہ پیسے لیتا رہا۔ زیادہ تر اس نے پیسے اسرائیل سے حاصل کی۔ لوگوں کو کہتا تھا کہ یہودی لابی، اور خود یہ یہودی لابی تھا۔ حال ہی میں اس کا ایک آدمی کا انٹرویو سامنے آیا جو ہم نے ٹی وی پہ بھی دکھایا تھا کہ اس نے اور نواز شریف نے اس کو اسرائیل بھیجا تھا ساز باز کرنے کے لیے، کیونکہ یہ لوگ اسرائیل سے مدد لیتے تھے اور پاکستان کے اندر گڑبڑ کرتے تھے۔ گزشتہ دنوں ان کے ایک بہت ہی قریبی ساتھی مولانا شیرانی نے، جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے ہیں، انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ خائن بھی ہے، دھوکے باز بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، پھر خدا کی لعنت ڈالی، لعنت اللہ علی الکاذبین بھی کہا، اور انہوں نے کئی آیات کا ذکر بھی کیا۔ میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، تو ناظرین ملاحظہ کیجئے گا کہ مولانا شیرانی کی چھوٹی سی پریس کانفرنس لمبی ہے، میں ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ کو ناپسند ہیں، اور اگر کوئی ساتھی سمجھتا ہے کہ نظم کی تمام کارکردگی جھوٹ اور خیانت پر ہے، تو پھر جھوٹ اور خیانت تو اللہ کو ناپسند ہے، لیکن ساتھی نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہوگا کہ وہ خالق کی پیروی کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے یا اپنی خواہش کی پیروی کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے، کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیانت اور صداقت سے خالی ہے۔ تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والکذب یہلک، جھوٹ انسانوں کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا تطع المکذبین، جھوٹوں کی پیروی نہ کرو۔ اور خیانت کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، ہر خائن کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے پریس کانفرنس سنی، انہوں نے بالکل صاف صاف کہا ان کو کہ دھوکہ، بے ایمانی، اور جس طریقے سے انہوں نے پارٹی کو چلایا، ایک تو پارٹی بدنام ہوئی، اسلام کے نام پہ آپ پارٹی چلا رہے ہیں، اور پھر آپ لین دین کے معاملے میں بہت بے ایمان رہے، جھوٹے رہے، آپ نے ہر بات میں جھوٹ بولا، اپنا مفاد حاصل کیا۔ اور موروثی سیاست کے بھی کیونکہ شیرانی صاحب خلاف ہیں، انہوں نے کہا اس نے بغیر کسی سے مشورہ کیا یہ اس کا صدر بن بیٹھا، اور تمام عقل کل جو سی تھی یہ اپنے آپ کو کہلاتا تھا، اور یہ جو فیصلے کرتا تھا یہ کرتا تھا۔ اور شیرانی صاحب کی پریس کانفرنس بڑی معقول تھی، اور انہوں نے جو بات کی وہ بالکل صاف بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس نے پارٹی کو بھی بدنام کیا اور ملک کو بھی بدنام کیا، اور انہوں نے کچھ نکات اور آئندہ لائے عمل کے بارے میں بھی کچھ بتایا۔ اس طرح سے جو ان سے ہے فضل الرحمان کا ایک دفعہ پھر ذلیل ہو گیا،
جو اس نے دوبارہ ہزیمت بنائی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار ذلت اور رسوائی کا شکار ہوں گے، کیونکہ یہ خدا کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ یہ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ ان کی اپنا پیسہ بن جائے، اور یہ اس نے ختم نبوت کو بار بار استعمال کیا، کھیلا، جبکہ اس کا کوئی تعلق نہیں اس سے، کیونکہ ان کے دیوبند کے جو سربراہ تھے مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے جو کچھ کہا تھا، یہ اس سے منحرف ہو گئے اور نام دیوبند کا لیتے تھے اور منحرف ہو گئے، تو یہ لانتیں تو ان کو پڑیں گی۔ تو بہرحال یہ مولانا شیرانی نے جس طرح سے لعنت ڈالی ہے، دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ذلیل و خوار ہوتے ہیں، سچائی سچائی ہوتی ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور ناصر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔